قمر زمان قاہرہ صاحب سے میرا پہلا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہوا تھا۔ وہ ان چند سیاستدانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے صحافیوں اور سیاستدانوں کو اپنی شخصیت اور ذہانت سے متاثر کیا۔ ایک ملنسار انسان، ان کے بچوں کی شادیوں کا دعوت نامہ تھا۔ بڑے عرصے سے قاہرہ صاحب سے رابطہ نہیں رہا تھا، لہٰذا مجھے خوشگوار حیرت ہوئی کہ انہوں نے مجھے یاد رکھا۔ میری اور قاہرہ صاحب کی کئی دفعہ ٹی وی شوز میں دھواں دھار بحثیں ہو چکی ہیں۔ ہم انسان ہیں، کبھی کبھار شاید دل میں رنجش رہ جاتی ہے، اور میں نے رپورٹنگ میں زیادہ تر مخالف ہی بنائے ہیں، دوست کم ہیں۔ شادی کا کارڈ دیکھ کر یاد آیا کہ چند برس پہلے قاہرہ صاحب کا ایک جوان بیٹا حادثے میں جاں بحق ہو گیا، جس کا پورے ملک کو صدمہ ہوا تھا۔ میرے مرحوم دوست انور بیگ، ارشد شریف اور میں قاہرہ صاحب سے تعزیت کے لیے ان کے گھر لالا موسیٰ گئے تھے۔ ارشد شریف سے قاہرہ صاحب کا خصوصی تعلق تھا۔ انہوں نے ارشد کو کافی دیر تک اپنے گلے سے لگائے رکھا۔ آج جب میں قاہرہ صاحب کے بچوں کی شادی میں جانے کے لیے انہی راستوں پر سفر کر رہا تھا تو مجھ پر اداسی طاری رہی کہ کبھی میں اور ارشد اور انور بیگ ایک ہی گاڑی میں یہاں سے گزرے تھے۔ کیا علم تھا کہ چند برس بعد ارشد شریف اور انور بیگ چل بسیں گے اور ان کے بغیر زندگی دکھ اور درد سے بھر جائے گی۔ میں کبھی سیاسی لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو جاتا تھا، خصوصاً جب میں نے 2002 کی پارلیمنٹ سے سیاست ووٹنگ شروع کی تھی۔ ہر دوسرا شخص آپ کو غیر معمولی لگتا تھا۔ وہ جنرل پرویز کا دور تھا اور ایک سیاسی مزاحمت جاری تھی۔ نواز شریف اور بینظیر بھٹو کی پارٹی کے لوگ اسمبلیوں میں جوش بھری تقریریں کرتے تھے۔ لگتا تھا اگر ان لوگوں کو اقتدار ملا تو یہ ملک و قوم کی حالت بدل دے گا۔ پھر 2008 میں نے ملا اور بڑے بڑے ٹوٹتے دیکھے اور سیاسی رومانس کا اچھا انجام نہ ہوا۔ سیاسی لوگ بڑی خوبصورتی سے دوسروں کو استعمال کرنے کا فن جانتے ہیں۔ آپ کو لگے گا کہ ان سے بڑا سگا کوئی پیدا نہیں ہوا، لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہے جب تک آپ ان کے مطابق کھیل کا حصہ ہیں۔ تاہم ان سیاسی لوگوں میں سے قاہرہ صاحب، اسحاق خاقوانی اور یوسف ٹالپر کو قدرے مختلف پایا۔ پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ، رکھ رکھاؤ اور مروت بھرے لہجے۔ میں اکثر کمیٹیوں کے اجلاس میں جاتا رہتا ہوں، لہٰذا پتہ چلتا رہتا ہے کہ کون سا بیوروکریٹ یا وزیر یا رکن پارلیمنٹ کتنے پانی میں ہے۔ قاہرہ صاحب جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے رکن بنے تو ان کی صلاحیتوں کا اندازہ ہوا۔ اچھے سوالات اور اچھی بحث کرتے ہیں۔ ان سے اچھا تعلق بنا کیونکہ ذہین لوگ مجھے ہمیشہ سے اچھے لگتے ہیں۔ اگرچہ بعد میں جب وزیر اطلاعات بنے، ہمارے اور ان کے کام کی نوعیت بدلی تو تعلق اس طرح برقرار نہ رہ سکا۔ قاہرہ صاحب سے اکثر کاشف عباسی کے شو میں ٹاکرا ہوتا تھا۔ میں انہیں کہتا تھا کہ پاکستان میں چند سیاستدان ایسے بھی ہیں جو اپوزیشن میں آ کر ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ ان پر ہارورڈ یا آکسفورڈ یونیورسٹی کے سیاسیات کے پروفیسر کا شک گزرتا ہے۔ قاہرہ صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں۔ ایک جمہوریت اور سیاست کے حوالے سے ان کی رائے اور اپروچ ہمیشہ مختلف رہی ہے۔ ویسے تو وہ ٹھنڈے مزاج کے لگتے تھے، لیکن کبھی کبھار ٹی وی شوز میں کچھ غصہ بھی کر جاتے ہیں۔ اس کے باوجود میں انہیں ہمیشہ ٹھنڈی طبیعت کا حامل، سمجھدار اور پڑھا لکھا سیاستدان ہی سمجھتا ہوں۔ مجھے جب کارڈ ملا تو اندازہ ہوا کہ انہوں نے مجھے یاد رکھا ہے کہ جو لوگ ان کے بیٹے کے غم میں شریک ہوئے تھے اور اب اگر ان کے گھر میں خوشیاں آ رہی ہیں تو انہیں بھی یاد رکھا جائے۔ میرے بارے میں ویسے بھی ارشاد بھٹی کہا کرتا تھا کہ کوئی راہ چلتے بھی کہہ دے کہ رؤوف بھائی میری شادی ہے اور آپ نے آنا ہے تو جناب سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے بھی پہنچ جاتے ہیں، چاہے اگلے نے تکلفاً ہی کیوں نہ کہا ہو۔ میں اسے جواب دیتا تھا کہ میں ایک دیہاتی انسان ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اس کی اپنی یا بیٹے بیٹی کی شادی میں میرے جانے سے خوشی آ سکتی ہے تو میں کچھ تکلیف کر لوں، کیا فرق پڑے گا۔ ارشاد بھٹی میری سائنس یا مزاج کبھی نہ سمجھ سکا۔ خیر، قاہرہ صاحب کی ٹیم کے افراد نے صرف کارڈ بھیج کر تسلی نہیں کی بلکہ یاد دہانی کے علاوہ گوگل میپ بھی بھیجا، جس سے لگا کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے یار دوست ان کی اس خوشی میں شریک ہوں۔ میں نے اپنے ساتھ دوست قبلہ جنید مہار کو لیا کہ چلے، سفر اچھا گزرے گا۔ اندازہ تو تھا کہ قاہرہ صاحب کے بچوں کی شادی پر کافی لوگ ہوں گے کیونکہ وہ سب سے اچھا تعلق رکھنے والے بندے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچا تو اندازہ ہوا کہ وہاں ہزاروں لوگ تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی شادیوں میں شرکت کی ہوگی، لیکن اتنی تعداد میں لوگ اور انتظامات نہیں دیکھے تھے۔ بتایا
جا رہا تھا کہ 12,000 لوگ شادی میں شریک تھے۔ باقی چھوڑیں، اسلام آباد اور لاہور کا کون سا صحافی یا اینکر ہوگا جو وہاں نہ پہنچا ہوگا۔ اتنی بڑی تعداد میں شادی میں شریک مقامی اور باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر قبلہ جنید نے ایک اہم بات کی۔ کہنے لگا کہ مان لیا قاہرہ صاحب ایک سیاستدان ہیں اور لوگوں سے تکلفات اور تعلقات رکھتے ہیں، لیکن اہم بات کچھ اور ہے۔ اس وقت نہ وہ وزیر ہیں، نہ گورنر، نہ پیپلز پارٹی مرکز میں حکومت کر رہی ہے اور نہ ہی پنجاب میں اس کی حکومت ہے۔ کیا ہمارے معاشرے میں اقتدار کے وقت لوگ اپنی شکل دکھانے کے لیے حاضری دیتے ہیں؟ یہ ہزاروں لوگ اس وقت قاہرہ صاحب کے بچوں کی شادی میں شریک ہیں یا حاضری لگوانے آئے ہیں، جب وہ اقتدار میں نہیں ہے۔ یہ سب ان کا ذاتی تعلق ہے۔ یوں لگتا تھا کہ پورا لالا موسیٰ بلکہ شاید پورا پنجاب شادی ہال میں امٹ آیا ہے۔ اکثر ایسے مواقع پر انتظامات اچھے نہیں ہوتے یا کھانا کم پڑ جاتا ہے۔ مجھے تو انتظامات بھی اچھے لگے اور کھانا بھی وافر مقدار میں موجود تھا۔ قاہرہ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ کسی بندے کا گن مین اندر نہیں آئے گا، نہ مسلح افراد ساتھ ہوں گے۔ اس پر انہوں نے عمل بھی کر کے دکھایا۔ اتنے رش میں قاہرہ صاحب کو ڈھونڈنا بھی چوہے شیر لانے سے کم نہ تھا۔ خیر وہ جلد ہی مل گئے۔ ہم ٹھہرے دیہاتی لوگ کہ جہاں جانا ہے سلامی ضرور دینی ہے۔ قاہرہ صاحب نے مجھے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے۔ شام سے اب تک وہ ہزاروں لوگوں سے مل چکے تھے، لیکن ایک ایک بندے کو نام سے بلا کر اسے احساس دلا رہے تھے کہ آپ کو ذاتی تعلق کی وجہ سے دعوت دی ہے۔ میں نے سلامی کا لفافہ دینے کی کوشش کی تو بولے، کلاسرا صاحب، نہ میں سلامی لیتا ہوں نہ دیتا ہوں، یہ کلچر ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، سر جی ہم دیہاتی لوگ ہیں، مٹی اور روایتوں سے جڑے ہیں، ہمارے یہاں برادری اور تعلق ایسے ہی چلتے ہیں۔ سلامی کا مقصد شادی والے گھر کا بوجھ کچھ ہلکا کرنا ہوتا ہے۔ آپ یقیناً یہ اخراجات افورڈ کر سکتے ہوں گے، لیکن مجھے ذاتی طور پر یہ کلچر یا روایت پسند ہے۔ خیر قاہرہ صاحب نے کسی شخص سے 1 روپیہ بھی سلامی نہیں دی، سب کو عزت دی۔ کھانا بھی اچھا پکا ہوا تھا، مجھے مکھڑی حلوہ پسند آیا اور شوق سے کھایا۔ پوٹوہار کے اس مکھڑی حلوے کی بھی اپنی شان ہے، اگر اچھا پکا، یقین کریں اس کا ذائقہ بہت اچھا تھا۔ مطلب اب بھی ایسے کچھ سیاسی لوگ موجود ہیں جو اقتدار میں نہ بھی ہوں تب بھی لوگ سینکڑوں میل سفر کر کے ان کے بچوں کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ قاہرہ صاحب نے جوان بچے کا دکھ جھیلا، اب بچوں کی خوشی بھی دیکھی۔ زندگی اسی کا نام ہے، کبھی دکھ کبھی سکھ۔ جی ٹی روڈ کے ارد گرد جو رنگ و رونق دیکھی، اس کی خوبصورت کہانی پھر کبھی سہی۔